اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر کی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر کی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بهذا كل معلق صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی شیخ فاروقی سارندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 90، امام ربانی مکتوبات امام ربانی کے اندر مکتوب نمبر 90 جلد اول۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں خطوط لکھے اپنے خلفاء کو، اپنے چاہے دور دراز سے، ہندوستان کے قرب و جوار دور دراز اور افغانستان کی طرف آپ کے خلفاء نے وہ مکتوب خطوط جمع کر لیے، جس کی آج 3 جلدیں 500 برس یہ پہلے خطوط لکھے گئے، کیونکہ آپ 500 برس پہلے پردہ فرما گئے، ان کو گزرے ہوئے 500 برس ہو گئے، مگر ان کی کتاب المکتوبات امام ربانی خطوط جمع ہو گئے 3 جلدوں میں، اس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں، جلد اول مکتوب نمبر 90۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خط لکھتے ہیں خواجہ قاسم کی طرف، فرماتے ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالی اس کمینی دنیا کو آپ کی نظر میں خوار اور بے اعتبار کر دے، اور آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں آراستہ و مزین کر دے، بحرمت سید بشر جو نظر کی کجی سے پاک و طاہر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو تمہارے سامنے بہت ہی زبردست اور خوبصورت اور تازہ نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ اس کی حقیقت تمہیں نظر آ جائے تو اس کو سمجھ لو۔ اس کے لیے بزرگان دین ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا کی مثال، اس کا اندر کیا ہے اور اوپر کیا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ ایک تشت ہو جس کے اندر جتنی بھی گندگی، دنیا کی گندگی جتنی بھی گندگی رکھ دی جائے، اس تشت کو بھر دیا جائے، اور اس کے اوپر انسان کا ٹوائلٹ بھر دیا جائے، اس کے اوپر چاندی کے ورق لگا دیے جائے، ایک ذرہ سوئی برابر جگہ نہ چھوڑی جائے، سارے ورق لگا دیے جائیں، اور تشت بھی سونے کا ہو، سونے کا تشت میں گندگی ڈال کر اوپر چاندی کے ورق لگا دیے جائیں، وہ دور رکھ دیا جائے۔ تو اب جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دنیا ہے، جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جب ایسی چیز کسی کو معلوم نہ ہو رکھ دی جائے تو بار بار اس کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا، کسی آدمی کو یہ بات علم میں نہ لائی جائے اور ایسی چیز دور رکھ دی تاکہ بدبو بھی نہ اس کی، وہ دور سے بار بار کہاں دیکھے گا، اسی کو دیکھے گا، اس کو چاندی کے ورق نظر آئیں گے، اور سونے کا تشت چمک کی وجہ سے سب کھینچے گا، چاندی کے ورق انسان کے پتہ نہیں کیسا حلوہ ہوگا، کیا چیز ہوگی اندر، کیا کھانا ہوگا، بس میرے ہاتھ میں آئے اور میں کھاؤں، اس کو میرے ہاتھ میں آ جائے اور اس کو میں کھاؤں، تو بس جو چیز دکھ رہی ہے دنیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ جب تو اس کے اندر ہاتھ مارے گا تو کیا ہوگا، گندگی۔ تو آپ نے کئی دفعہ زندگی میں چوٹیں اور اس طرح کھائی ہوگی، جب آپ نے اس کے اندر ہاتھ مارا ہوگا یا اس طرف یہ ہوگا تو آپ کو خواری اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو لہٰذا دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے مراد جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے روکے، جو اللہ کی طرف آنے سے روکے، وہ دنیا ہے۔ دنیا سے مراد کیا ہے؟ جو چیز تجھے اللہ کی یاد سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے، اور آخرت کے کاموں سے، آخرت کی تیاری سے روکے، وہ چیز دنیا ہے۔ وہ تمہاری بیوی بھی ہو سکتی ہے، تمہارا بچہ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری گرل فرینڈ بھی ہو سکتی ہے، تمہارے محلات اور بنگلے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارا جھونپڑا بھی ہو سکتا ہے،
تمہارا دوست بھی ہو سکتا ہے، تمہارے پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز بھی، تمہارا لباس اور خاندان بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی تجھے اللہ سے روکے اور جو چیز نہ روکے وہ دنیا نہیں، جو روکے، مثال طور پر ایک شخص بنگلے میں رہتا ہے، اس کے پاس کار ہے، اچھے سے کھانا کھاتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، مگر نماز پڑھتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، حلال پہ چلتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے لیے یہ بنگلہ کوئی نقصان دہ نہیں، ایک اچھا لباس کوئی نقصان دہ نہیں، یہ گاڑی اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں، اس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں، کیونکہ اگر مال سرے سے نقصان دہ ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کتنا مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا کتنا مال تھا۔ تو مال کی کثرت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں، اس کا استعمال دیکھا جائے کہاں کرتا ہے، کس جگہ کرتا ہے۔ جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے روکے، ایک جھونپڑے میں تو رہتا ہے، اس میں کیبل لگا کے تو سارے کیبل دیکھتا ہے، وہ جھونپڑا ہی تیرے لیے نقصان دہ بن جائے گا، وہی رکاوٹ بن جائے گا، تو اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کی طرف نہیں آ سکے گا۔ تو لہذا دنیا سے مراد جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے، مرشد کی طرف آنے سے روکے اور آخرت کی تیاری سے روکے، وہ دنیا ہے۔ اور وہ دنیا کیسی ہے، بجائے وہ تمہیں دکھے گی کیسے، وہ دنیا ہے، دکھے گی کیسے؟ مثال کے طور پر ایک گرل فرینڈ کسی نے رکھی ہے، تو جس نے جب بھی رکھی ہوگی آپ دیکھ لیں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے گا، وہ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آ سکے گا، وہ مرشد کی طرف نہیں آ سکے گا، وہ آخرت کی تیاری بھول جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کو وہ تشت اور چاندی کے ورق جیسے اتنے ایسے وہ اس کا چہرہ دکھے گا، اس کا لباس دکھے گا، اس میں کھو جائے گا، کہے گا بس یہی ہے۔ اور جس دن اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا، جو حال وہ گندگی میں ڈالنے سے ہوا وہی اس کا ہوگا، پھر اس کو پتہ پڑے گا ہاں کہ بیٹا کیا ہوا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے روکے وہ دنیا ہے، اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس دنیا کو تیری نظر سے خوار کر دے اور اس کی حقیقت تجھے دکھ جائے، جو سامنے چہرہ دیکھ رہا ہے اس کی حقیقت تجھے دکھ جائے، تو سمجھ جائے اس کو، اور آخرت کے حسن و جمال کو آئینہ باطن میں آراستہ وجہ کرتے، اور جو آخرت اس کو تو بہت دور سمجھتا ہے اور کس سے کہانیاں سمجھتا ہے یا ہاں کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کو دل میں نہیں لیتا، فرمایا اس کی اللہ نے اس کو مزین کیا ہے، جو بنایا ہے اس کی حقیقت کو تیرے اندر تو اس کو سمجھ جائے، اس کے اندر تو سمجھ جائے کہ جو چیز تیرے تصور میں آتی ہے وہ جنت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو چیز انسان کے تصور میں آئے، جتنا بھی کوشش کر لے، جتنی بھی زور لگا لے، جو تصور میں چیز بنے وہ جنت نہیں ہے، کیونکہ وہ تصور میں نہیں آ سکتی انسان کے۔ جو چیز تصور میں آ جائے وہ جنت نہیں ہے۔ جنت کو اللہ نے آخر کیا بنایا ہے یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسی جگہ سے اس دنیا سے سبق، اور یہ دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے، اور جڑ جب ہوگی تو درخت بنے گا، درخت جڑ ہی نہیں ہوگی درخت کبھی نہیں بنے گا۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، باقی جتنے گناہ ہیں وہ پودے، درخت، پٹینیاں، پتے اوپر ہیں، جڑ دنیا کی محبت، جس کو دنیا سے محبت ہوگی بہت زیادہ وہ ہر گناہ کر بیٹھے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ کا التفات نامہ گرامی معزز ہدیوں کے ساتھ موصول ہوا اور آپ نے کرم نوازی فرمائی، جزاکم اللہ سبحانہ و خیر الجزا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خط کے ساتھ مال بھیجا، ہدیہ کہتے ہیں تحفے بھیجے، آپ نے فرمایا موصول ہوئے، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ تحفے دینا بزرگوں کو یہ تاریخ سے چلا آ رہا ہے، بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تحفے کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ سب دربار میں تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ تحفہ دینا سنت رسول اور محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، لہذا بزرگوں کے دربار میں تحفہ خواہ مال کی شکل میں دیں یا کسی شکل میں بھی وہ ہدیہ ہے، اور ہدیہ وصول کرنا سنت صحابہ ہے اور پچھلے بزرگ سلف و صالحین کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس پر بات جاہل لوگوں کے دلوں میں خیال گزرے یہ ان کی جاہلیت کی بات ہے، یہ اسلام کی بات نہیں۔ اسلام میں تحفہ دینا سنت ہے صحابہ کی، اور یہ بلکہ نبی کے سے تحفے دیے، تحفہ دینا نبی کا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحفے کی شکل کوئی بھی ہو، کوئی بھی جائز حلال چیز آپ دے سکتے ہیں، عطر دیتے ہیں، لباس دے، نوٹ دیتے ہیں، مرضی آپ جو بھی چیز دیں جائز حلال چیز وہ تحفے میں آئے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں، اور اس موقع پر ایک بہت سے لوگ ہمارے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ نظرانے کے طور پہ حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کی ایک نظر ہوتی ہے، خیال گزرتا ہے، جاہل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 6 کلمے بھی یاد نہیں کیے تو اس پہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو کتابیں کیا پڑھی ہوں گی؟ ایک کتاب ہے عوارف المعارف،
میں حوالہ دے دوں، اس کا پورا ایک باب ہے، میں نے بہت پہلے اس پر درس بھی دیا تھا۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ کون سے شہاب الدین سہروردی؟ جن کے سینے میں سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا، بچپن میں لایا تھا ان کو، ان کے چچا نجیب الدین القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چچا تھے، ان کے مشرف بھی تھے، اور وہ ہم اثر ولی تھے، سید شیخ عبد القادر جیلانی کے دوست تھے، اور ان کے ہم اثر ان کے زمانے کے ولی تھے۔ وہ حضور غوث پاک کی صحبت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک دن اپنے بچے جن شہاب سہروردی چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے، ساتھ لے آئے، عرض کیا حضور یہ علم الکلام میں بہت زیادہ میرا بھتیجا جو ہے شوق رکھتا ہے، آپ اس پہ نگاہ فرما۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، وہ علم ان سے بھول گیا، اور آپ نے علم معرفت اس کے سینے میں ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ انہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے علم معرفت باوالا بجز اسرار پڑھے ہم، اور عوارف المعارف کی ابتدائی جو تعارف ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو سینے پہ ہاتھ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے یہ آپ پڑھے نا، انہوں نے سینے پہ ہاتھ پھیرا، کچھ ہوا نہیں ہوا، شہاب الدین سہروردی بنے نہیں بنے۔ اس لیے آج اگر ہم سیفی تھوڑا ہاتھ پھیرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک کا وہ جو ہاتھ پھیرنا شہاب الدین سہروردی کو سینے پر، اس سے کیا ہوا؟ وہ شہاب الدین سہروردی بنے، سہروردی سے لے کے بڑے بزرگ۔ تو بہرحال انہوں نے پھر اپنے زندگی میں کتابیں لکھی بہت ساری۔ وہ کتاب، اس میں ایک کتاب ہے عوارف المعارف، آج تک ان کی کوئی کتاب بھی اس کے علاوہ نہیں چھپی، وہ سب ضائع ہو گئی، جیسے لائبریری میں ضائع ہو گئی، نہیں چھپ سکی، کوئی دنیا میں کتاب دستیاب نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کا لسٹ ان کی تعارف کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی کتاب وہ لکھتے ہیں کہ دستیاب نہیں ہے سوائے عوارف المعارف کے۔ جیسے سید علی اجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 9 کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تھیں، لیکن دنیا میں ان کی ایک ہی کتاب دستیاب ہے، کشف الماجوب۔ کشف الماجوب کے علاوہ کوئی کتاب ان کی دستیاب نہیں۔ اس طرح شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملتی۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے باب ہیں، 1 2 16 20 باب ہیں، اس میں ایک باب کا نام ہے فتوح۔ فتوح ہم اردو میں کہتے ہیں نذرانہ، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈبے میں پڑا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں فتوح، فے تا وا حا، فتوح۔ اس کا پورا باب ہے بھائی، پورا باب باندھا ہوا انہوں نے، ایک پورا باب ہے چھوٹا سا، اتنا چیپٹر 10-20 صفحوں کا ہوگا، مطلب اس کو کھول کے پڑھ لیں۔ پہلے میں نے پورا درس دیا تھا، پورے باب کا درس دیا تھا ایک دفعہ، میرے نیٹ پہ اس کی ویڈیو کے ساتھ بیان میرا موجود ہوگا، کوئی تلاش کر لے، تو پورا باب ہے اس پہ۔ تو نذرانہ لینا کے اوپر کتنی انہوں نے حدیثیں، پھر اور پھر حضور غوث پاک کا وہ واقعہ لکھا، بہت سارے واقعات بزرگوں کے حوالے سے، کس طریقے سے نذرانہ سب کے آسن میں لیا جاتا تھا، پورا ایک باب ہے۔ جس کو کوئی تحقیق کرنی ہوگی، وہ جب انسان کسی چیز دیکھتا ہے، اس کے دل میں اعتراض خیال آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ علم کو حاصل کرے۔ اب میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اب وہ کتاب تلاش کریں، اس میں وہ باب تلاش کریں، نہیں ملے تو مجھے پکڑ لینا آگے، پڑھیں اس کو، دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ فتوح، فتوح کہتے ہیں، فتوح کے معنی نذرانہ، نذرانے کو عربی میں فتوح کہتے ہیں۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں، جو نصیحت محبوں اور مخلصوں کو کی جاتی ہے، تو آگے فرماتے ہیں جو میرے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے ساتھ مخلص ہیں، ان کو جو نصیحت کی جاتی ہے سب کی سب یہی ہے۔ یہ جتنی نصیحتیں کی جائیں اپنے چاہنے والوں کو اور مخلصوں کو، یعنی اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم حضور مدثر صاحب کو چاہنے والے ہیں، مخلص کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ سب کی سب یہی ہے کہ مکمل طور پر کیا ہے؟ مکمل طور پر پوری توجہ اور رجوع جناب قدس خداوندی جل شانہ کی طرف میسر آنا چاہیے اور غیر حق تعالیٰ سے اعراض کرنا چاہیے۔ فرمائے وہ ساری کی ساری نصیحت یہ ہے کہ تیری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، تیری باطنی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے جو غیر ہے حق تعالیٰ سے جو اعراض، اس سے تو چھٹکارا پا جائے اور اس کو چھوڑ دے، دل سے نکال دے۔ اور رب یہ سمجھ لو اس آیت کی تفسیر ہو گئی، وہ قرآن مجید کی سورہ مزمل شریف کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ قرآن میں سورہ مزمل شریف اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کر۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ اللہ کر، اپنے رب کے نام کو یاد کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ کر صرف اس کو ہو جا، سب کو چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جا۔ تو اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ
کہ سب کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو نا، ابھی ہم اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، رشتہ داروں کو یہاں چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن تفسیر یہ ہوگی کہ ظاہر میں تو اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو ہم نے رکھنا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ باطن میں سب کو چھوڑ دے، باطن میں صرف اللہ کو ہو جا، باطن میں صرف اللہ کو ہو جا، مخلوق کے ساتھ بیٹھ مگر دل اللہ کے ساتھ، 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام میں رکھ، دل رب کی یاد میں رکھ۔ ظاہر دنیا میں باطن اللہ کے ساتھ، جسم مخلوق میں باطن اللہ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بیٹھ مگر دل کو خلوت خانہ بنا لے، وہاں کسی کو نہ داخل ہونے دے۔ جس دن تیرے کو خواری ہوگی، پریشانی ہوگی، اس دن ہوگی جب تو دل میں کسی چیز کو داخل کرے گا، داخل نہیں کرے گا تو کبھی بھی تو خوار نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ مخلوق کے ساتھ بیٹھ، گھوم، کشتی دریا کے ساتھ رہتی ہے تو ڈوبتی نہیں ہے، دریا پر تیرتی رہتی ہے، اگر پانی کو اپنے اندر لے لے تو ڈوب جائے گی، دریا کے اوپر رہے گی نہیں ڈوبے گی۔ تو بھی مخلوق کے ساتھ رہے، کچھ نقصان نہیں ہوگا، جب اس کو اپنے اندر لے لے گا تو ڈوب جائے گا۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو دل میں نہ آنے دے، دنیا میں رہ کر دنیا کو دل میں نہ آنے دے۔ دنیا سے کہاں نکلیں گے؟ جنگلوں میں جانے کا حکم تھوڑی ہے، کہاں جنگل میں رہ جائے، وہاں کیا کریں گے؟ دنیا میں رہ مگر دنیا کو دل میں نہ آنے دے، یہ فقیری ہے بھائی، دل میں نہ داخل ہونا، دل کو چھپا لے، دل کو خلوت خانہ بنا لے، اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، اپنے رب کے ساتھ مناجات کا، سجدوں کا اور ذکر، اللہ کی یاد کو بس بسا لے دل میں، اور سب کچھ باقی ایکس وائی زیڈ کو ٹنگ کر کے نکال دے، ختم۔ پھر آگے بڑی زبردست بات کرتے ہیں، یہ بات تو یہاں تک کہہ دی، غیر سے اراضی سب کو نکال دے، اللہ کے ساتھ ہو جا، باقی سب کو نکال دے۔ اب بڑی آگے فارسی کی یہ بات، کاری غیر ہیچ فرماتے کرنے کا کام یہی ہے، اس کے سوا سب ہیچ ہے، یہ کام تو نے کر لیا تو یہ کام ہے، اگر یہ نہ کیا تو دنیا کو اگر بڑھو دل میں بسا رکھ تو کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل میں سانپ رکھ کر جو ہے وہ اوپر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا، دل میں گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، یعنی سانپ اندر گھسڑا ہوا ہے سوراخ کے اندر، اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں، مارو 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 ٹپٹ ٹپٹ ٹپ ٹپٹ، اور سانپ تو وہ بل کے اندر گھسا ہوا آرام سے بیٹھا ہوا، اوپر ٹپٹ ٹپ مار رہا ہے، کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ دل میں گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، ادھر فراڈ دل میں گھسا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کہانی چل رہی ہے، زیادہ تر آپ دیکھو یہی کہانی چل رہی ہوگی، جب آپ حقیقت میں جاؤ گے بولے کہ اوپر لا الہ کر رہا تھا، ابھی کیا کر رہا ہے؟ فراڈ، گرل فرینڈ اور دنیا بھر کی کہانی گندگیاں اندر دل میں بسائی ہوئی ہیں، اوپر سے لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں فراڈ، بےایمانی، دنیا بھر کی گندگی دل میں گھسی ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ زبان پڑھ رہی ہے، اور دل کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے یعنی منافقت، نفاق، منافق ہے وہ شخص، یہ اس کا نام لکھا جائے گا منافق۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہاری آنکھوں کو، چہرے کو، اگر ظاہر کو دیکھتا تو پھر یہ سارے پیسے والے نا 10,000 کی کریمیں لگا کے جنت میں چلے جاتے ہیں، 10,000 کی کریمیں کیا 20,000 کی لگاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں، ایسی کریم لگاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کیا چیز ہے یہ، اور ایسا ہے دیکھتے ہو انسان کہتا ہے کیا چیز بن کے آتے ہیں، آرام کھا کھا کے موٹر کریمیں لگا کے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، تو سارے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ تمہارے چہرے، تمہاری آنکھوں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے باطن کو، دل کو دیکھتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کو یہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور دیکھ رہے دل کو، جہاں اللہ دیکھ رہے ہیں وہاں گندگی، گرل فرینڈ ہے، فراڈ، یہ ہر طرح کی گناہ اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، حسد، کینہ، وہ دنیا بھر گندگیاں وہاں گھسی ہیں۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی اتنی گندگی ہے، اوپر سے پڑھ رہا ہے تو اللہ وہاں دیکھ رہا ہے، دل کو دیکھ رہے ہیں وہاں تو گندگی ہے، جس جگہ پہ اللہ کی نظر ہے وہاں تو گند ہی گند ہے، تو بات بنے گی نہیں۔ بات تب بنے گی جب یہ دل بالکل صاف ہو جائے گا، اس میں اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی، اور غیر حق جو ہے گند سب صاف ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے فرماتے یہ کام کرنے کا، ایسا کرو۔ پھر اب اس کی بڑی زبردست بات آگے بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر اب کیا حال ہے، یہ کام جو ہے سب کو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور لوگ اکثر آدمی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہو کہ بھائی یہ کام ہو جائے۔ اب وہ اس کی پتہ بتا رہے ہیں، بھائی ہم جا رہے ہیں کہ بھائی کیلوں کا ہمارے کو یہ 5 درجن کیلے بڑے اعلیٰ قسم مل جائیں، تو آدمی ہمیں ایک پتہ بتاتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ قسم کے کیلے وہاں ملیں گے، تو وہ بھی اس چیز کا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے بتائی کہاں ملے گی، اب اس کا ایڈریس بتا، سنیں کیا ایڈریس بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آج اس دولت عظمیٰ، یعنی یہ جو بات ہے
اس کو دولت عظما عظما کہتے ہیں، بہت بڑی دولت ہے یہ، اللہ کی طرف توجہ ہو جانا، دل سے گندگی نکل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں آج اس دولت عظما کا اصول اس بلند طبقہ نقش بندیہ کے ساتھ کامل اخلاص اور اس کی طرف توجہ اور رجوع کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، 10 بکار دل بجار والا معاملہ ہو جائے اور باقی گند سب صاف ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ پھر تو کسی نقش بندی بزرگ کو تلاش کر، ایسا اللہ آباد میں تو نقش بندی ہونا چاہیے، اس طبقے کا ولی ہو اور اس کے ساتھ تو کامل اخلاص رکھ لے، سب کی طرف دھیان ہٹا دے، اپنا دھیان اس کی طرف کر لے، اس سے محبت کر لے، اس سے اخلاص کر لے اور اس کی طرف توجہ کر لے، اپنا رخ سب طرف سے بند کر کے اپنا توجہ اپنا رخ اس کی طرف کر لے، ایک طرف کر لے اور اس کے ساتھ رجوع کر لے، یعنی اس کی طرف چلا جا، وابستہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا کرنے سے یعنی یہ سب کچھ تجھے حاصل ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ سے بھی وہ چیز میسر نہیں آ سکتی جو ان بزرگوں کی ایک صحبت سے میسر آتی ہے۔ فرماتے کوئی شخص کتنے بھی تسمیاں گھما لے، ریاستیں کر لے، جن کو روزے رکھے، رات کو تہجد پڑھے اور نفلیں پڑھے اور ذکر کے تسمیاں پھیرے اور مجاہدہ کرے، شدیدہ، فرماتے اس کو بھی وہ چیز میسر نہیں آ سکے گی جو اس ولی کے پاس پہلی مرتبہ جو آدمی آ کے بیٹھے گا اس کو ایک نگاہ میں پہلی صحبت میں جو حاصل ہوگی وہ چیز کو وہاں بھی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور آپ نے ایسا مشاہدہ کیا ہوگا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک نقشبندی سلسلے کی بزرگوں سے ایک لڑی میں سے ہوں، اور آتے ہیں اور پہلی نگاہ میں ان کو وہ چیز میسر آتی جو انہوں نے اتنی نمازیں تم نے کتنی پڑھی ہوں گی، کتنے ذکر کیے ہوں گے، کتنا کچھ کیا ہوگا، لیکن کبھی ایسی کیفیت محسوس نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک صحبت میں ہی وہ کیفیت میسر آ گئی۔ یہی چیز کتاب میں کہہ رہے ہیں اور یہی بات پریکٹیکلی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ ان بزرگوں کے طریقے میں نہایت بدایت میں درج ہے۔ یہ بزرگ پہلی صحبت میں وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں جو منتہیوں کو انتہا پر جا کر میسر آتی ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نقش بند سلسلے کے اندر جو دوسرے سلسلے ہوتے ہیں ان کے اندر جو انتہا میں محنتیں کرتے بہت عرصہ دراز زمانہ گزرتا ہے، اس کے بعد جو کیفیت نا یہ وجد کا آنا، مستی کا آنا، سرور کا آنا اور انسان کا غلبہ حال ہونا، طاری ہو جانا، جو انتہا میں جا کے محسوس ہوتا ہے، انتہا میں جا کے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ان کی انتہا کو اس کے شروع میں رکھ دیا ہے، جو سلسلوں کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر بات ان کی انتہا کو ابتدا میں رکھ دیا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی یہ مکتوبات تو نے پڑھی نہیں تو ہم کیا کریں، قصور تیرا ہے، تو پڑھ، یہ بات میں نہیں لکھی، مجھے ثانی رکھی ہے۔ کون سا دنیا کا عالم امام ربانی سے انکار کرتا ہے؟ تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ آپ 1000 سال کے دوسری 1000 سال کے مجدد گزرے ہیں، تو تو دوسرا کو مجدد بتا دے، 1000 سال کا مجدد ان کے علاوہ کوئی بتا دے، ابھی 1000 سال پورے نہیں ہو تو دوسرا تو آئے گا، لیکن ابھی 500 برس اور باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجدد گزرے 100 سال کے، اعلیٰ حضرت 100 سال کے مجدد گزرے ہیں، یہ 1000 سال کے، 100 کے نوٹ میں 1000 کے نوٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ 1000 سال کے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ کے اندر 30ویں جلد کے اندر ان کو فرمایا وہ بڑے عالم ہیں، ان کے کسی نے یہ مکتوبات سے پوچھا یہ کیسی ہیں، فرمایا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، 30ویں جلد پڑھا فتویٰ رضویہ میں، ان کے اتنے بڑے عالم تھے، ان کی بات ٹھوس اور مضبوط اور دلائل کے ساتھ بہترین بات ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کیونکہ ابوبکر صدیق کا سلسلہ ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، مجاہدوں اور ریاستوں کا نہیں، نگاہ کا سلسلہ ہے۔ اس لیے فرمایا عمر تیری ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہے کہ نہیں حدیث؟ اے عمر تیری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، تو بتاؤ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ، تو اس کا سلسلہ اونچا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ تب عمر فاروق کی جو خلیفہ دوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان کی ہستی، ان کی شخصیت جس کو انگریز اور کافر بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ 12 سال اور 12 سال کی حکومت، فرمایا 12 سال اگر اور لگاتے تو دنیا میں کافر کوئی نہ ملتا، دنیا میں کافر ایک بھی نہ ملتا، سب کو مار کر اسلام
طرف لے آتے یا ختم کر دیتے یا سب مسلمان کر دیتے ان کو. وہ عمر تو جن کی فضائل سے کتابیں حدیثیں بھری پڑی ہیں، تو لیکن فرمایا عمر تیری ساری نیکیاں زندگی کی ایک طرف ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں، ایک نیکی کے برابر ہیں. تو اسی لیے ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ بعد انبیاء کے بعد افضل بشر ہے، اور ان کا سلسلہ بھی افضل ترین سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب شخصیت افضل ہے تو سلسلہ بھی افضل ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز دوسرے بزرگوں کو قادری، چشتی، سہروردی اور جتنے بھی سلسلے صابری، نظامی جو بھی سلسلے ہیں ان کی انتہا میں جا کے جو کیفیت ملے گی، یہ مستی حال. اگر کوئی بیوقوف یہ مستی حال یہاں پر آ کر تو یہ کہتا ہے کہ تجھے سمجھ نہیں آتی تو تو جاہل ہے تو ہم کیا کریں؟ تم نے کتاب پڑھ، تو بیجت اسرار پڑھ، اس میں دیکھ کہ غوث پاک کر دیا کہ محفل میں کیا ہوتا تھا، کپڑے پھٹتے تھے، جنازے اڑتے تھے، لوگ بے ہوش ہوتے تھے، چپنا چھوڑ کے بھاگتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے. تو پڑھ کتاب بیجت اسرار جو بکتی ہے مکتبہ میں، اسے پڑھ. بھائی تو نہیں پڑھے تو ہم کیا کریں؟ اگر نہیں پڑھ کشف المحجوب پڑھ لے، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے. کشف المحجوب کتاب ہے سکسید، اس چیپٹر کے اندر یعنی باب ہے اس کے اندر بھی، اس کے اندر آخری سب سے آخری باب سے اوپر والا جو باب ہے 2-3 اس میں لکھا ہوا ہے کپڑوں کا پھاڑنا. اس باب کا نام کیا ہے؟ کپڑے پھاڑنا. کپڑے پھاڑنا، اس کا باب کا نام ہی کپڑے پھاڑنا ہے. تو کشف المحجوب پڑھ، تو نے نہیں پڑھی تو ہم کیا کریں؟ پڑھ جا کے آج نہیں ملے کل مجھے پکڑا پھر صاحب نے کہا تھا ہمیں تو نہیں ملی، پڑھ جا کے. اس کپڑے پھاڑنے کے باب ہی نام ہی کپڑے پھاڑنا رکھا ہے کہ صوفی کپڑے پھاڑتے ہیں، اتنے حال مست ہو جاتے ہیں کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. اور اس کو دیکھو کیا رکھا ہے. تو وہ اب دادا صاحب کون تھے؟ قاضی سے لے کے بزرگ تھے نا، سید تھے اور قاضی تھے. بڑے بڑے حضور غوث پاک سے وہ پہلے کے قاضی کے لفظ سے نہیں کہ حضور غوث پاک سے پہلے کے وہ بزرگ گزرے ہیں، ان سے ہی پہلے کے بزرگ ہیں وہ تاریخ میں. تو اور وہ علی رضی اللہ کے سلسلے سے آتے ہیں، تو اس لیے وہ سلسلہ ہے علوی امیریہ سلسلہ ہے. تو کپڑے ہر سلسلے میں پھڑتے ہیں، وجد و مستی اور حال ہر سلسلے میں ہے، مگر ان میں انتہا میں جا کر ہے، آخر میں جا کر ہے. پڑھتے روزے رکھتے اور بڑی مجاہدہ اور ریاضت ہے. ان سلسلے میں مجاہدہ اور ریاضت ہے. مجاہدہ اور ریاضت جو اس سلسلے میں نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. نفلیں ہیں، ریاضتیں ہیں، مجاہدے ہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی بھائی. بہت محنت کے بعد جا کر پھر کیفیت شروع ہو جائے گی، پھر آخر میں جا کے کیفیت شروع ہو جائے گی. اس سلسلے میں فرمایا سلم میں کوئی ریاضت و مجاہدہ نہیں ہے. آ کے بیٹھے گا، مرشد نے نگاہ ڈالی تو کرنٹ شروع ہو جائے گا. اب وہ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کمال ہے، ہم تو 5 سال تصویریں گھما رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. ان کو دیکھو گیا اور اچھل رہا کود رہا، یہ ڈونگ ہے، یہ بکواس ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جاہل لوگ ہیں. یا تو ان کے اندر تعصب ہے، 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو تعصب ہے، تعصب کی بنا پر بھی انسان بات کر جاتا ہے، علم تو ہے لیکن تعصب ہے. یا پھر جاہل ہے، کتابیں نہیں پڑھی تو کتابیں پڑھ. تو اگر تو جاہلیت کی بنا پر یہ بات کر رہا ہے تو کتابیں پڑھ لے، میں نے حوالے دی، اور بھی کتابیں بہت ساری ہیں. اور اگر تعصب کی بنا پہ کر رہا ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں، کیونکہ شیطان کا علاج بھی آج تک نہیں ہوا. تعصب جیسے آدم علیہ السلام سے وہ خراب ہو گیا، اس کا علاج آج تک نہیں ہوا، تو تیرا علاج بھی مشکل ہے. اگر جاہلیت کی بات ہے تو کتابیں پڑھ لیتے. تو کچھ 2 کتابوں کا حوالہ دے دیا میں نے. تو فرماتے ہیں یہ بزرگ پہلی صحبت میں، کیا صحبت ہے، پہلی صحبت میں وہ کچھ دیتے ہیں جو منتہیوں کے انتہا میں جا کر ان کو منتہا میں جا کر تو پہلی صحبت دیتے ہیں. اور ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. کیوں صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کی جب دیدار کے لیے جاتے تھے، جو پہلی مرتبہ گیا ایک نگاہ حضور کی پڑی، دیدار ہوا، صحابی بن گیا. ایک نگاہ سے کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. پہلی نگاہ سے صحابی بنا، یعنی کہ 10 نگاہ کرنے کے بعد یا 1000 کے بعد یا سال گزرنے کے بعد صحابی بنا نہیں. ایک نگاہ جو پہلی پڑی وہ بن گیا صحابی. ساری دنیا کے ولی اگر مل جائیں اور مل کے چاہیں کہ اس ایک شخص کا مقام و مرتبہ پانا ہے جس پر حضور کی ایک نظر یا اس نے دیدار کیا ایک نگاہ، تو وہ مقام مل کر بھی نہیں پا سکتے. بتاؤ، وہ نمازیں پڑھنے سے ملا، حج کرنے سے ملا، جہاد کرنے سے ملا، کوئی نفلیں پڑھنے سے ملا، تسبیحیں گھمانے سے ملا؟ نہیں، نگاہ سے ملا. حضور کی نگاہ سے صحابی بنا. تو فرمایا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس میں بھی جو شخص آئے گا اس مرشد کے اندر وہ شروع سے اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ نگاہ ڈالے گا اور مرتبے ملنا شروع ہو جائیں گے.
नमाजें तो चलेगी सब, फिर दाढ़ियाँ भी आएंगी, फिर इमामें भी आएंगे। जब अंदर माल आएगा तो बाहर भी, जब अंदर दिल साफ हो जाएगा, अंदर दिल में माल आ जाएगा, दाढ़ी भी आएगी, इमामा भी आएगा, सब कुछ होगा। कि जो सहाबी बना उसके पास वो तलवार भी चलाई, उसने दाढ़ी भी रखी, तो सब कुछ उसने फिर जिहाद भी किए, उसने नमाजें पढ़ी, उसने ताजुद भी पढ़े, तस्बीह पढ़ी, सब कुछ किया, अल्लाह का जिक्र किया। लेकिन सहाबी उससे नहीं बना, सहाबी निगाह से बना। तो निगाह पड़ते ही जब दिल में सफाई आई तो मामला बन गया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, बाकी सारे मामला फिर चलते रहे। ये वो सिलसिला है, इसकी निशानदेही कर रहे हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह कि सहाबा कराम को खैरुल बशर अलैहिम सलातो व तस्लीमात की अव्वल सोबत में वो कमालात मैसर आ गए जो औलिया उम्मत को निहायत पर पहुँच कर भी शायद ही मैसर हों, कि एक निगाह में हजूर की फरमाते हैं जो कमालात मैसर आए उस शख्स को जिसने मुलाकात की, वो औलिया कराम को वो चीज़ मैसर नहीं, इंतहा में जाकर मैसर नहीं आ सकती जो एक निगाह में पहली में उस शख्स को मिल गया जो कुछ मिला। फिर आगे फरमाते हैं और ये चीज़ निहायत के बदायत में दर्ज होने के तौर पर है, इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनकी निहायत को इनकी इब्तिदा में रखा है। अल्लाह ने रखा है, कौन को तू को हसद करता है, कोई तासम करता है, अल्लाह ने रखा है, तू भी आ जा ना, तू भी देख ले, तू भी दाखिल हो जा, तो तासम क्यों कर रहा है, तू क्यों दिल जला रहा है, इसको भी देख, ये फल भी खा रहा है। मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो वालिद की तरफ से आप देखें उनका तारीख पढ़ें, उनकी कुतुब में 500 पुराने बुजुर्गों की तारीख पर लिखी हुई है। शेख अब्दुल अहद चिश्ती से लेके बहुत बड़े बुजुर्ग हैं थे, उनके वालिद शेख अब्दुल अहद जो हैं, मैं इंडिया में गया सरहिंद के पास उनके वालिद का मज़ार है, सरहिंद में इनका मज़ार है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाना हुआ है। शेख अब्दुल अहद इनके वालिद चिश्ती से लेके बुजुर्ग थे और सोहरवर्दी से लेके बुजुर्ग थे, दोनों सिलसिले अपने वालिद से इनको हासिल हुए। और कादी सिलसिला शाह कमाल केतली और उनके बेटे शाह सफरों का विशाल शाह सिकंदर केतली रहमतुल्लाह अलैह जो है, जो हुजूर गौसुल आज़म की औलाद में से गुजरे हैं, आल औलाद थे। शाह कमाल केतली का सोर्स बनाया जाता है इंडिया में और यहाँ भी बनाया जाता है, शाह कमाल केतली और शाह सिकंदर केतली रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद उनके साहबजादे की सोबत में रहे। और वो जुब्बा मुबारक जो हुजूर गौसुल आज़म ने रखा था अपने बेटे शेख अब्दुल रज़ाक, अपने बेटे शेख अब्दुल रज़ाक, हुजूर गौस पाक की 4 बीवियां थीं और 49 औलादें, 49 औलादें थीं। हर वक्त 4 बीवियां रखते थे, कितनी 4 बीवियां हर वक्त रखती थी, और बच्चे उनके हैं 49 49 27 लड़के और 22 लड़कियां। कितने 27 लड़के और 22 लड़कियां उन्होंने छोड़ी। इनमें एक साहबजादे शेख अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं मेरे वालिद ने बुजुर्ग एक जुब्बा दिया, कहा कि अहमद नाम का एक आदमी होगा, ऐसे ऐसे उसके मामलात होंगे, ये कैफियत होंगी, तुम्हें ज़िंदगी में मिल जाए उनको ये पहना देना, अगर न मिले अपने बेटे को नसीहत करके आगे पहुंचा देना। वो करते करते वो शाह सिकंदर केतली तक पहुंचा, उन्होंने देखा कि ये एक दिन वो सोचो तदब्बर पड़े हुए थे, आपने पूछा आप क्या सोचे, बोल रहे वो एक जुब्बा मेरे पास अमानतन नस्लन चलता आ रहा है मेरे आबा अजदाद से, और ये वसीयत है, मैं उसको आपके मुताबिक देखता हूँ, वो सारी खूबियाँ आप में देख रहा हूँ, और मैं आप परेशान ना हो, मेरे लिए भेजा है आप परेशान ना, मुझे पहना दें, मेरे लिए भेजा है। तो नायब गौसुल आज़म यानी कि मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह नायब गौसुल आज़म भी हैं, बतौर नियाबत उनसे फैज़ जारी है। नायब गौसुल कोई जुब्बा बनने के नायब बनाना, नायब गौसुल आज़म भी हैं ये रज़ी अल्लाह ताला। तो ये कमालात आप में, तो आप ये फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने करम किया, तो लिहाजा तू भाई परेशान ना हो, तू ये दक्षिण सिलसिले में दाखिल हो जा, क्योंकि आखिर में मतलब कि चिश्ती सोहरवर्दी फिर कादी सिलसिले के बावजूद फिर आखिर में ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह से नक्शबंदी सिलसिले में दाखिल हुए, और फिर उन मुजद्दियत जो अल्लाह ताला ने अज़ल से उनकी किस्मत में रखी हुई थी उस तवज्जो के साथ ज़ाहिर हो गए। अल्लाह ने किस्मत में रखी हुई थी, किस्मत में लेकर आए थे, लेकिन ज़ाहिर ख्वाजा बाकी बिल्ला की तवज्जो से हुई, तवज्जो से वो खजाने। तो आपके अंदर भी खजाने जो हैं वो हैं, लेकिन ज़ाहिर ऐसा नहीं होंगे, अल्लाह वाली की निगाह चाहिए। अंडे से बच्चा निकल सकता है लेकिन मुर्गी के बगैर नहीं, अंडे के अंदर ही बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, मुर्गी के बगैर नहीं, मुर्गी की ज़रूरत है उसको, मुर्गी के नीचे जाएगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा। लिहाजा तेरे अंदर भी खजाने हैं, मुर्शिद की ज़रूरत है, मुर्शिद के पास जाएगा तो ज़ाहिर हो जाएंगे। कामिल मुर्शिद चाहिए, अंडे को मुर्गी और तुझे कामिल शेख की ज़रूरत है, तब ये मामला तुझ पर ज़ाहिर होगा और बात बन जाएगी। तो इसलिए आज भी एक मुताला कर रहा था किताब का, वो तो लंबी चौड़ी बातें हैं लेकिन 2-3 बुजुर्गों के अहवाल। ख्वाजा हबीब हजमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली हसन बसरी, दूसरे हज़रत हबीब हजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार का, सूद पे पैसे देते रहे। तो जो तलब बात है, सूद क्या करते रहे, सूद पर लोगों को पैसे देते रहे, और इतने झगड़ालू थे, जो भी आते सर फोड़ देते, झगड़ा हुआ सर फोड़ देते, झगड़ा करना उनकी आदत थी और सूद पे पैसे देना उनकी आदत थी।
اور جب اللہ کا کرم ہوا، توبہ ہوئی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے دربار میں آ گئے، ان کی نگاہ پڑ گئی اور توبہ کی. اب بتا دو کہ اتنے بڑے بزرگ بنے کہ ایک مرتبہ حجرے کے اندر نماز پڑھا رہے، حجمی تھے، یعنی عربی نہیں تھے، حجمی تھے. جیسے ہم پاکستانی حجمی تھے، عربی نہیں بول سکتے تھے، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے. مرشد حسن بصری وہاں سے گزرے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، گزرے وہاں سے، تو سوچا کہ نماز مغرب کا ٹائم ہے، دیکھا ابھی بھی نماز پڑھا رہے ہیں، تو بولا ان سے پیچھے پڑھو. اندر داخل ہوئے، قرات جو کر رہے تھے وہ صحیح، مطلب جو قواعد اور ضوابط کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے تھے، قرآن شریف صحیح نہیں پڑھنا تھا. آپ نے کہا شرعی مسئلے کی بنا پر آپ نے کہا نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو عربی قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. چلا گیا، نہیں پڑھی. رات تو سوئے تو حالت نیند میں اللہ کا دیدار ہوا، حالت خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. عرض کیا مولا تیری رضا کس چیز میں ہے؟ عرض کیا مولا تیری رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا میری رضا کو آج تو نے پا لیا تھا مگر ضائع کر دیا. کہا کہ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ ابھی وجمی پیچھے تو نے نماز نہیں پڑھی، اس میں میری رضا تھی، تو نے ضائع کر دیا اور چھوڑ نکل گیا، اس میں میری رضا تھی. اب بتا کہ وہ سود کا کام کرتے تھے اور مطلب بدماش نہیں، جھگڑالو شخص تھے، اور مرشد کے پاس توبہ کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد کیا مقام پایا؟ اندازہ لگایا کیسا مقام پا لیا. تو ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ تم جو مطلب ہے کہ اس طرح مالک بن دینار ان کے والد غلام تھے، غلام، اور مالک ان کے بیٹے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ ناچ گانے مست محفلیں سنتے تھے. ایک دن ناچ گانوں کی مست محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ ناچتے ناچتے پیتے پلاتے سو گئے، یہ بھی لیٹے. وہ ہود سے گانے کا ایک باجا ہوتا ہے، ہود کہتے ہیں، ہود عین واو دال ہود، اس سے آواز آئی کہ مالک توبہ کب کرو گے؟ یہ کس چکر پڑ گئے، کب تم توبہ کرو گے؟ انہوں نے سوچا آواز آ رہی ہے، تب تو کرو. ان پہ کیفیت تاری ہوئی. صبح اٹھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، وقت ولی اللہ تھے، حاضر ہوئے، توبہ کی. اور آپ دیکھ لو کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی اللہ بزرگ گزرے تاریخ میں، کیسے بزرگ گزرے ہیں کتنے. اس طریقے سے الحبیب الرائی، کتنے بزرگوں کی بات کروں کہ وہ انہوں نے توبہ کی، وہ اللہ کے ولی بن گئے. ایک شخص ان سے ملنے کے بکریاں چلاتے تھے، اکیلے رہتے تھے دریائے فرات کے کنارے. دیکھا کہ ان کی بکریوں بھیڑوں کو بیڑیا سنبھال رہا ہے، بیڑیا ان کی حفاظت کر رہا ہے. آپ بیٹھ گئے، تو نماز سے مشغول تھے، نماز سے فارغ. کہا کہ حضور میں کیوں آئے یہاں پر؟ اس کے حضور میں آپ کا دیدار صحت کے لیے آیا ہوں. فرمایا اچھا حضور یہ بھیڑیا آپ بکری کی حفاظت کر رہے ہیں، بھیڑیا کھاتا ہے، یہ تو حفاظت کر رہا ہے، یہ سمجھ نہیں پڑی کیا بات ہے. فرمایا میں نے اللہ سے موافقت کر لی ہے، ان کی بیڑوں کو چرانے والا جو ہے وہ میں ہوں، اور میں نے اللہ سے موافقت کر لی ہے، بھیڑیے نے بیڑوں سے موافقت کر لی ہے. میں اللہ کے مرضی کے مطابق ہوں، بھیڑیا بکری کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے. اور آپ نے اپنا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا، اس میں سے ایک دودھ اور شہد کی دھار نکلی. آپ بڑا والا پیو. اور حضرت یہ پتھر میں سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے. کہا گیا تو وہ حیران ہو رہا ہے. موسیٰ السلام کی قرآن میں دیکھ پاڑے، موسیٰ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ جھگڑتی تھی موسیٰ السلام سے، موافقت نہیں کرتی تھی، جھگڑتی رہتی تھی کہ تو اللہ لڑ رہے، یہ وہ ہر وقت کی باتوں سے اختلاف کرتی تھی. پھر بھی موسیٰ السلام نے پتھر سے 12 چشمے قرآن پڑھے، 12 چشمے ان کے لیے نکالے، اور من و سلوا ان کے لیے اترا، اور 12 چشمے ان کے لیے پانی کے نکلے. تو موافقت نہیں بھی کرتے تو ان کے لیے اترے. اور میں تو نبی علیہ السلام کا غلامی کر رہا ہوں، تو وہ ان کا درجہ نبی علیہ السلام کے درجے سے کئی گنا نیچے ہے، ان کا درجہ نبی علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے. تو میں اونچے درجے والے کی غلامی کر رہا ہوں، تو میرے یہاں یہ دودھ شہد نکلنا کون سا مشکل ہے بھائی. تو ایسے بزرگ گزرے. تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی وہ جب وہ سود کا کام کر رہے تھے، جب وہ یہ عیش و عشرت کر رہے تھے، ان کو پتا تھا میں ولی بن جاؤں گا اور اتنا بڑا ولی بنوں گا؟ پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ بات رکھی ہو. آپ اٹھو، جس طرح وہ اٹھے آپ بھی اٹھو، آپ بھی کسی ولی کو تلاش کرو اور اس کی صحبت اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی جو خزانہ رکھے، توبہ کرو، جو خزانے وہ باہر ہو جائیں، اور تمہاری قسمت جو رب نے معاملہ رکھا ہے وہ نظر وہ ظاہر ہو جائے، اور تم بھی وہ مقام مرتبہ کیا خبر وہ تم پالو. ایسا اس وقت ان کو اگر کوئی کہتا تم ایسے ولی بنو، بولے وہ تو مذاق کر رہا ہے، میں تو شراب پی رہا ہوں، میں تو عیش و عشرت کر رہا ہوں، میں تو سود کا کام کر رہا ہوں، وہ تو مذاق، وہ تو نہیں مانتا. لیکن ایسا ہوا، دیکھو تاریخ ہے. حضرت فیاض ایاز ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، ایاز رضی اللہ تعالیٰ وقت کے مشہور ڈاکو تھے، ڈاکو ڈکیتیاں مارتے تھے. لیکن دیکھ لو آج سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے، توبہ کی. پھر حضور غوث پاک نے بھی 40 ڈاکوؤں کو ولی بنایا تھا.
یاد کرو وہ 40 ڈاکو تھے جب ان کی عمر 18 سال تھی اور بغداد جا رہے تھے، لوٹ رہے تھے نا، ان کی نگاہ سے وہ ڈاکو ولی بنے نہیں بنے؟ تو یہ تاریخی واقعات ہیں. تو آپ کے اندر بھی گناہ غلطیاں کتنی بھی ہوں، یعنی کتنی بھی خرابیاں ہوں، اگر آپ سچی توبہ کر لیں تو، اور پھر مگر دیکھو تاریخ پڑھو کہ انہوں نے توبہ کی مگر کسی ولی کے پاس جا کے کی. وہ سارے کے سارے امام حسن بصری کے پاس گئے اس وقت کے ولی اللہ کے پاس، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے دربار میں جا کے توبہ کی اور ان کے غلام بن گئے اور پھر وقت کے بادشاہ بن گئے. جو ان کے غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، بادشاہ بن گئے. تو یہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے گی معاملہ. اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے اگر تو اس سلسلے کے اندر آئے گا، نیکسٹ سلسلہ اختیار کرے گا، اس میں یہ فائدہ ہوگا. فائدہ ہر سلسلے کے اندر ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن وہ چونکہ مشکلات آئیں گی تو بھاگ جائے گا. یہاں شروع میں مزہ ہے، اسٹارٹ بھی گاڑی پہلی بٹن میں اسٹارٹ ہوتی ہے، وہاں اسٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ملے گا وہاں بھی خدا تو جائے، ایسی بات نہیں ہے. وہی بڑے بڑے سلسلے ہیں، بڑے بڑے شہر میں، لیکن تھوڑی سی مشکلات زیادہ ہے اور اس میں آج کل کمپیوٹرائز دور ہے، لہٰذا تو وہ صبر نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ اسٹارٹ شارٹ کٹ راستہ چاہتا ہے. نقش پر سلسلے کے اندر آ جا، پہلی نگاہ میں ہی مستی آنا شروع ہو جائے گی تو تو مست رہے گا. پھر یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سلسلے کی انتہا کو اس کی ابتدا میں رکھ دیا ہے، یہ وجہ ہے. تو تم پر پھر آگے نصیحت کرتے ہیں امام ربانی تم پر ان اکابر کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا لازم ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ تم ان ولیوں کے ساتھ، جو نقش مسئلے کے ولی، ان ولیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھ لو، محبت اور عقیدت رکھو، کیونکہ اس محبت پر ہی معاملے کا دار و مدار ہے. کیونکہ تو محبت اور عشق کرے گا تو جو کچھ ملنا ہے اس وجہ سے ملے گا، تو جو محبت کرے گا. اگر تو محبت تو عشق نہیں کرے گا اس کے ساتھ، تو کتنا بھی کوشش کر لے، کتنی بھی صحبت اختیار کر لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ سارا دار و مدار اس عشق و محبت پر ہے جو تو اس سے کرے گا. دل میں تیرے کتنی محبت ہے اس کے لیے، کتنا عشق ہے، کتنا اخلاص ہے. جو یہ چیز اگر جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ تجھے معاملہ عطا ملے گا. اگر دل میں تمہیں نفاق رکھ کے اس کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. سب کو ملے گا جو محبت کرے گا، لیکن تجھے نہیں ملے گا اس لیے کہ تیرا دل کے اندر محبت اس کی نہیں ہے اور خرابی ہے، اس لیے تجھے کچھ اس کی صحبت سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ سارا دار و مدار محبت پر ہے جو تو اس سے کرے گا. پھر آگے فرماتے ہیں آپ پر اور تمام ہدایت کے پیروکاروں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابق کرنے والوں پر رحمت و سلامتی کا ضرورت ہے. والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر اٹھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر چین بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.